بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر قربانی کا جانور غائب ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا قربانی ساقط ہو جائے گی یا دوسرا جانور خریدنا پڑے گا؟ تو اس سلسلے میں دیکھیے آدمی کی دو قسم ہیں۔ ایک تو وہ آدمی ہے جو صاحب نصاب ہے، یعنی جن کے اوپر قربانی واجب ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، جن پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ جس آدمی پہ قربانی واجب ہو یعنی صاحب نصاب شخص، اس کو مالدار کہتے ہیں، اور جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے اس کو اسلام کے اندر غریب کہتے ہیں۔ یہ اسلام کے اندر مالدار اور غریب کا معیار ہے۔ صاحب نصاب شخص کو مالدار کہتے ہیں، اور جو آدمی صاحب نصاب نہ ہو اس کو غریب کہتے ہیں۔ اور صاحب نصاب کون سا شخص ہے؟ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، اس کی قیمت بنتی 21,000 روپیہ۔ تو جس آدمی کے پاس 21,000 روپیہ ہو وہ آدمی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے۔ جس آدمی کے پاس 21,000 روپیے سے کم ہو وہ آدمی غریب ہے، غیر صاحب نصاب ہے۔ اب مسئلہ سمجھیے کہ ایک آدمی صاحب نصاب تھا، مالدار تھا، اور اس نے جانور خریدا قربانی کے لیے، اور اتفاق سے وہ جانور غائب ہو گیا، کوئی چوری کر کے لے کر کے چلا گیا۔ تو اگر یہ آدمی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ یہ دوسرا جانور پھر خریدے اور قربانی میں ذبح کرے۔ اور اگر یہ آدمی جس نے جانور خریدا تھا مالدار نہیں، صاحب نصاب نہیں تھا، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن قربانی کی نیت سے اس نے جانور خرید لیا تھا، ثواب کمانے کی نیت سے یہ قربانی کرنا چاہ رہا تھا، حالانکہ اس بندے کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ قربانی کرنے کے ارادے سے جانور خرید لیا، اور اس شخص کا جانور غائب ہو گیا یا کوئی چوری کر کے لے کر کے چلا گیا، تو اس آدمی پہ دوسرا جانور خریدنا لازم اور ضروری نہیں ہے، اس سے قربانی ساقط ہو گئی۔ اسی طرح سے سمجھیے کہ ایک مالدار شخص ہے، اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، اتفاق سے وہ جانور مر گیا، تو اس مالدار آدمی پہ لازم اور ضروری ہے کہ دوبارہ جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ اور اگر کسی غریب شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا اور اس کا جانور مر گیا تو اس پر دوسرا جانور خریدنا لازم اور ضروری نہیں ہے، اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح سے تیسرا مسئلہ سمجھیں کہ ایک مالدار شخص ہے، اس نے قربانی کے لیے ایک جانور خریدا، ابھی قربانی کے دن نہیں آئے، اس سے پہلے اس جانور نے بچہ جن دیا، تو اس بچے کی قربانی کرنا اس مالدار شخص پہ لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر غریب شخص نے جانور خریدا تھا قربانی کے لیے اور قربانی سے پہلے اس نے بچہ جن دیا، تو اس غریب آدمی پہ لازم ہے کہ اس جانور کے ساتھ ساتھ بچے کی بھی قربانی کرے، بچے کی قربانی کرنا بھی لازم ہے۔ چوتھا مسئلہ کہ ایک مالدار شخص ہے جس نے قربانی کے لیے ایک جانور خریدا، اب اس جانور کو بدلنا چاہ رہا ہے، تو کیا بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا ہے؟ تو اگر وہ شخص مالدار ہے تو اس کے لیے بدلنا جائز ہے، اچھی بات تو نہیں ہے، بہتر تو نہیں ہے کہ ایک جانور خریدنے کے بعد پھر اس کو بدلے، لیکن اگر وہ بدلنا چاہ رہا ہے تو جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس نے ایک جانور خرید لیا، اب قربانی سے 2 روز پہلے اس کا ارادہ بدل گیا، اس نے سوچا کہ میں اس کو بیچ دوں اور دوسرا جانور خرید لوں، تو اس طرح سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ پہلا جانور جتنا میں بیچے گا، مثال کے طور پہ پہلا جانور 15,000 میں بیچا ہے، تو نیا جانور یا تو 15,000 میں خریدے یا 15,000 سے زائد میں خریدے۔ اگر 15,000 سے کم میں خریدتا ہے، مثال کے طور پہ 14,000 میں خریدتا ہے، اور اس نے پرانا جانور بیچا ہے 15,000 میں، تو 1,000 روپیہ صدقہ کرنا اس آدمی پہ ضروری ہے۔ اور اگر 15,000 میں خریدا ہے نیا جانور یا 15,000 سے زائد میں خریدا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مالدار شخص اگر جانور کو بدل کر کے کوئی دوسرا جانور قربانی میں ذبح کرنا چاہے تو ذبح کر سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک غریب شخص ہے جس نے قربانی کے لیے ایک جانور خریدا، اب اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس جانور کی جگہ دوسرا جانور ذبح کروں، اس جانور کو بدل دوں اور دوسرا جانور لا کر کے ذبح کروں، تو اس غریب شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس جانور کو بدلے۔ جس جانور کو یہ خریدا ہے قربانی کے لیے بعین ہی اسی جانور کو قربانی میں ذبح کرنا اس پر لازم اور ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایسا کیوں، دونوں میں فرق کیوں؟
مالدار شخص جانور کو بدلنا چاہے بدل سکتا ہے، غریب شخص بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتا، ایسا کیوں؟ تو ایسا اس لیے ہے کہ مالدار شخص جس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ اگر جانور کو متعین بھی کر لے تو اس کے متعین کرنے سے جانور متعین نہیں ہوتا۔ جب متعین نہیں ہوتا ہے تو کسی بھی جانور کو ذبح کر سکتا ہے۔ لیکن غریب شخص جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، تو جب غریب شخص قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے تو یہ اس کے منت کے حکم میں ہوتا ہے، نظر کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے منت کی وجہ سے کوئی چیز متعین ہو جاتی ہے، نظر ماننے سے وہ چیز متعین ہو جاتی ہے، اسی طرح سے جب اس غریب شخص نے قربانی کا جانور خریدا تو منت کے حکم میں ہونے کی وجہ سے یہ جانور قربانی کے لیے متعین ہو گیا۔ جب متعین ہو گیا ہے تو اب اس جانور کو بدلنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے اور ہمارے چینل شفا آن لائن سے ضرور جڑ جائیے اور اسے سبسکرائب کیجئے۔